عجل فرجهم فرجا. نورانیت قرآن کلام اللہ عز و جل جس کا چیلنج بھی ہے اور جس کا وعدہ بھی ہے، جس کی ضمانت بھی ہے، جس کی حفاظت بھی ہے، جس کی سلامتی بھی ہے اور جس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، جس کے ہونے کی شفاعت کا بھی وعدہ ہے، اس کلام کے ذریعے اپنی زندگیوں کو فرش عزائے سیدۃ النساء العالمین پر علوم محمد و آل محمد سے، کلام نورانی پروردگار عالم سے نورانی اور منور کرتے ہوئے ہم اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں اس عاجزی اور ان کے ساری مودت اور محبت کے ذریعے اس کے قرب کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کی بندگی کی لذت کو لینا چاہتے ہیں، اس کی عبودیت میں اس مقام پر جہاں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بٹھایا ہے، اس منزل پر اس کی عبادت انجام دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ مناجات کی لذتوں کو جو ہے اس سے آشنا ہونا چاہتے ہیں۔ بہت ساری تمنائیں جو اس کے قرب سے، اس کے حسن سے، اہل بیت اطہار کے وجود سے، ان کے عشق سے، ان کی مودت سے، ان کے وجود سے، ان کی بارگاہ سے ہم سب کی جڑی ہیں، جو ان سے وصل ہیں، یہ فرش عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ساعتیں ایام فاطمیہ کی کنیکشن کا ذریعہ ہیں، لمحے کنیکشن کا ذریعہ ہیں۔ جیسے ساری شب جمعہ نہیں ہو سکتی، اس طرح سارے سال کے دن اس طرح فضائل میں جو ایام فاطمیہ کو سوز حاصل ہے، جو ایام فاطمیہ کو قبولیت حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان ایام میں جن میں صدائے مطہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زمین و آسمان پر اس طرح گونجی، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس طرح گونجی زمین و آسمان پر، اس طرح پھیلی کہ اس کائنات میں ہر مخلوق نے ان کے سوز میں اپنے آپ کو سوزدار کیا، ان کے سوز میں ان کے اشکوں کے ساتھ اشک بہائے، ہر مخلوق نے آپ کی گریے کے ساتھ گریہ کیا، آپ کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کی، آپ کے نوحے کے ساتھ نوحہ پڑا، آپ کے پرسے کے ساتھ پرسہ دیا۔ اس لیے جیسے عاشوراء میں واجب ہے انسان پر عاشورائی ہو کر حسین ابن علی کے ان ایام میں جو زمین و آسمان نے گریہ کیا اس میں شامل کر کے اپنے آپ کو عاشقان اہل بیت اطہار، عاشقان رب العالمین میں قرار دے، اصلی محبت کرنے والوں میں قرار دے۔ عاشوراء کی عزاداری تب تک قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی، نہیں جا سکتی۔ عاشوراء اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک ہمارے آنسو درجہ قبولیت پر نہیں پہنچ سکتے جب تک جہاں سے عاشوراء کربلا شروع ہوئی ہے، مدینے کی عاشوراء، سوز فاطمہ زہرا، نوحہ فاطمہ زہرا، مظلومیت سیدۃ النساء، زخم یہ بدن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جب تک ان ساری مصیبتوں کو، مظلومیتوں کو، اس گریہ کو، اس پرسے کو، ان آنسوؤں کو، ان اشکوں کو جو ایام فاطمیہ میں پوری کائنات اور زمین و آسمان نے بہائے، اس کو ہم درک نہ کر لیں، اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہ کر لیں، اس کی تہ تک ہم پہنچ نہ جائیں، اس گریے کو، اس عشق کو اپنے وجود کے اندر لا کر کے اپنے آپ کو معطر اور مطہر پیوریفائی کر کے عصمت اور مقام عصمت، وہ وجود جو کائنات میں اپنی نورانیت دے رہا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر لے، سمجھ نہ لے اور اس کے ذریعے اپنے وجود کے اندر طہارت اور پاکیزگی اور حیا اور وہ ساری خوبیاں
جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ وعدے کے ساتھ جڑی ہیں ان کو لے نہ لیں. نہ عاشورہ پروف ہوتی ہے، نہ قرآن کی آیتوں پر عمل ثابت ہوتا ہے، نہ مودت کے لیے اتری ہوئی آیت کے اوپر ہمارا عمل ظاہر ہوتا ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن وقفوہم انہم مسئولون کی آیت کی معرفت ہمیں ہوتی ہے. تو یہ ہزاروں سوالات ہیں. ہماری ذمہ داری اس صفت پروردگار کی جو ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے ہماری کریشن میں، اس کو سنبھالنا، اس کو ڈسکور کرنا اپنے وجود کے اندر. جو ہمارے شروع سے ہمارے ساتھ فرش ادا پر بیٹھنے والے ہیں، ہمیشہ وہ ان جملوں کو یاد رکھتے ہیں. ان کی بارگاہ میں ہمیشہ میں نے اس بات کو عرض کیا ہے کہ ڈسکور یور سیلفز آن فرش ادا. ہمیشہ اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں فرش ادا پر بیٹھ کر. تلاش کیسے کریں گے؟ کہ جب فرش ادا پر بیٹھیں تو یہ سوچیں کہ جس کے نام پر فرش ادا ہے میرا اس سے پرسنل ریلیشن کیا ہے. ہاؤ مچ آئی ہیو انوالوڈ ود دیٹ پرسنالٹی. کتنا لو ہے، اس محبت کا سٹیٹس کیا ہے، معیار کیا ہے. دنیا کی خواہشوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، قبولیت کے لیے، استغاثے کے لیے، معجزہ پڑھنے کے لیے، میری یہ دعا پوری کر دیں یا فاطمہ در، میرا یہ مشکل کام جو ہے نا سیدھا کر دیں، میرے اس بچے کے لیے نوکری، یہ میرے اس بچے کے لیے یہ ڈگری، یا میرے بچوں کا مستقبل، یا یہ جاب، یا یہ پیسہ، یا یہ بزنس. ساری چیزیں کیا اس حد تک محبت ہے، یا پھر ان ساری چیزوں کی زنجیریں توڑ کر پوری دنیا کی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر فنا کر کے حلت بے فنائک، حلت بے فنائک. کیسے ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. وہ ارواح جنہوں نے اپنے وجود کے اندر عشق معرفت صاحب الزمان کو اتنا پیدا کیا کہ ان کی معرفت میں حلت بفنائک، یعنی اس طرح ضم ہوئے، اس طرح حل ہو گئے کہ اس مقام پر پہنچے کہ سید الشہداء جیسی ہستی ان کے ہونے پر فخر کرتی ہے. میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ کیا سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ہمارے کسی عمل پر فخر فرما سکتی ہیں کہ میرے چاہنے والے ایسے، میری محبت کرنے والی بیٹیاں ایسی، میری محبت کرنے والی جو ہیں مائیں ایسی، بچوں کی تربیت کرنے والی ایسی. کسی ایک عمل میں تو ہم کنیکشن کو پروف کریں. اسی لیے ایام فاطمی ہیں. We need to understand ourselves. We need to understand that status we have got. We need to understand that level of education, level of love. یہ چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں فرش ادا پر ہی اپنے آپ کو جھجھوڑنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا ہے، پوچھنا ہے کہ where I am standing، میری پلیس کدھر ہے. تو ہر انسان سوسائٹی میں، معاشرے میں، فیملی میں، خاندان میں خود اپنی پوزیشن پر آتا ہے. تو اس ایام فاطمیہ میں ہم نے پہلے دن سے رسول اللہ کی حدیث کی نورانیت اور قرآن کی سورہ احزاب کی وہ آیات جس میں اس روایت کے ساتھ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام پورا عاشور کے دن سورہ احزاب کو تلاوت کرتے رہے. اور آج کوئی بھی عاشورہ یا عاشورہ کے دن بیٹھتا ہے تو اسے بھی سورہ احزاب ایک دفعہ تو ضرور پڑھنی پڑتی ہے جو ہے عاشور کے دن. تو اس کے اندر فلسفہ، اس کی پوری سورہ کو تو ہم نہیں، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، علم ہر چیز کے لحاظ سے ہم بہت اس درجے پر ہیں کہ ہم نہیں ساری چیزیں انجام دے سکتے، نہیں ہے ہمارے پاس، توفیق ہی نہیں ہے. خدا کرے وقت کے امام ایسی نگاہ کریں ہمارے اندر وہ توفیق آئے. سیدہ پاک وہ دستے شفا رکھے، وہ دستے طہارت، وہ دستے پاکیزگی، وہ دستے علم ہم پر رکھے کہ ہم اس جو ہے محبت کو اور اس علم کو جو ان کے وجود سے جڑا آپ سب کی خدمت میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں. تو جو آیات سورہ احزاب کی ہماری اول سے لے کے آخر تک، یعنی پہلا شروع کہاں سے ہونا ہے؟ ذکر سے، اور اجرن کریمہ پر اس کا اختتام ہے، جس کے اندر وہ مجالس کا سارا حسن موجود ہے، وہ ساری
انفارمیشن موجود ہے جس میں ایک انسان ان چاروں آیتوں کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسکور بھی کر سکتا ہے, لپیٹ بھی سکتا ہے, اور آخرت میں بھی ان سارے سوالات کا جواب اس کے اندر موجود ہے. اس کے لیے پھر ہم نے ائمہ علیہ السلام کی روایات کو اپنے سامنے رکھا, اور پھر تبرکن وہ حدیث رسول جس میں انہا الصدیقۃ الکبریٰ علی معرفتہا دورات القرون الاولیٰ, اس نورانیت سے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کائنات میں یعنی جو بھی بنیاد ہے وہ معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر رکھی گئی ہے. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لقد فتمہ اللہ تبارک وتعالی بالعلم. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی ماحول میں جا کر نکلیں گے تو آپ کے وجود میں, ایون ذرا سی مثال لے لیں, ہم کچن میں کوکنگ کر کے باہر آتے ہیں تو کچن کے اندر جو کچھ پکا ہے اس کی خوشبو ہمارے کپڑوں میں, ہمارے وجود میں, ذائقہ ہمارے منہ میں ہوتا ہے. تو یہ مثال ہے کہ جہاں تھوڑا وقت گزاریں اس وقت میں جس چیز کے ساتھ ہم وقت گزاریں اس کی تاثیر ہمارے اندر ہوتی ہے. تو اگر ہماری کریشن میں فطرت میں لو آف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے تو ہم وہاں سے نکل نہیں سکتے, حصار ہے ہمارے گرد. کتنے بھی دنیا کے عشق آئیں گے دم توڑ جائیں گے, کیوں نبی آ کر آپ کے دروازے پر کھڑے رہے. ہمیں اگر دعویٰ ہے محبت کا, مودت کا, جو ہم پر واجب ہے, تو اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ اگر اتنی محبت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو پھر میرا عشق, میرے جذبے, میری چیزیں ساری علمی کیوں نہیں ہیں؟ ہم جاہلانہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے وقت کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ ایک معمولی دنیا کی چیز کے لیے ہم گھنٹوں انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے نہیں کہ موت کے ہم کتنی قریب جا رہے ہیں. ہم نے تو یہ چیز ہمیں عقل سے بھی سوچیں گے تو تھوڑا پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا, ایک ہی چیز کے اوپر ہم اتنا وقت گزار دیں. اپنے وقت کی احتیاط کریں, کیئر کریں. اور پھر مولا کیا فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام, خدا کی قسم واللہ لقد فتمہ اللہ تبارک و تعالی بالعلم, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم سے سیر و سیراب فرمایا ہے. آپ کا وجود, علم آپ کے وجود سے نکلتا ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انہا سمیت فاطمت, آپ کا نام فاطمہ ہی کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں, بہت سارے لوگ اس ترجمے کو اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ آگ سے بچانے والا, ایک مطلب نہیں ہے. جیسے اللہ رب العالمین کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ جوشن کبیر میں جاتے ہیں تو 1000 ناموں سے توسل کرنا پڑتا ہے آپ کو اللہ رب العالمین سے, جو رسول اللہ اور اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا ہے. تو جو ان کے نور سے خلق ہوئے ہیں وہ بھی ان ساری صفات میں اس درجے پر ہیں کہ امام صادق علیہ السلام, صادق آل محمد, شیخ الائمہ کیا فرماتے ہیں, انہا سمیت فاطمۃ لأن الخلق فتموا عن معرفتها. اللہ اکبر. آپ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا سلام اللہ علیہا, رکھا ہی اس لیے گیا, کیوں؟ کیونکہ مخلوقات میں سب مخلوقات ہیں, آپ کی معرفت سے عاجز ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس وجود اور اس معرفت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑی ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم سیدہ پاک فاطمہ زہرا السلام. اب اس معرفت میں پہلا قدم جو آپ کی توجہ میں اپنی طرف دلانا چاہتی تھی, اس میں کل اور پہلے دن سے قرآن کی آیات جس میں ذکر اللہ ذکرن کثیرا, ذکر کرو لیکن کثرت کے ساتھ کرو, اس ڈیفینیشن کے اندر ہم نے معصومین کے لفظوں کا, ان کے وجود کا, ان کے علم کا سہارا لے کر, کلام اللہ کا ہے, تفسیر معصومین کی ہے, اور وہ تمام چیزیں فرش ادائے فاطمہ زہرا پر سلام اللہ علیہا پر اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ادھر ادھر نہ جائیں. دنیا کی یہ بات گوگل پہ سرچ نہیں ہو سکتی, نہیں دے سکتی آپ کو گوگل کچھ.
یہ قرآن ہے 1400 سال پہلے جو ہر انفارمیشن اس کے ساتھ موجود ہے. Why we don't go in قرآن؟ کیوں ہم قاموس القرآن میں نہیں جاتے؟ کیوں ہم معجم القرآن میں نہیں جاتے؟ کیوں ہم معانی القرآن میں نہیں جاتے؟ کیوں ہم تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں نہیں جاتے؟ کیوں ہم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم بحر العلوم کی کتاب کو نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو نہیں؟ جو سلسلہ آخری زمانے کے امام سے لے کر آج تک فقہا مراجع عظام اور ان کتابوں کو تحریر کرنے کا، ان علوم کو محفوظ کرنے، کیوں ہم ان سے اٹیچ نہیں ہوتے؟ کیوں ہمارے لیے وہ فاطمی کنیکشن جو مرکز علم ہے، سیدۃ النساء ہیں، جو ام الکائنات ہے، ام العلوم ہے، ام العوالم ہے، جو ام الکتاب ہیں، کیوں ہمارے وجود ہونے کے باوجود، دعوے کے باوجود اس سے خالی ہوں؟ تو ہم نے آپ کی توجہ دلانے کے لیے پھر بہت ساری ایسے واقعات بھی اس نشست میں آپ کے ساتھ رکھے جس میں جو غیر مسلم ہمارے سامنے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں ہم ایسے اس ملک میں، اسپین میں، فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں پر ایسے غیر کرسچن لوگ یا سکھ یا ہندو یا کوئی بھی ایسے غیر مسلم جنہوں نے اس اسم کے ذریعے، اس وجود کے ذریعے روشنی حاصل کی اور پھر دور اسلام اور دور قرآن اور اہل بیت اطہار کی محبت کی طرف آ گئے اور آخرت کے لیے نجات حاصل کی. تو اگر کوئی اتنا الگ ہو کر بھی ان کے ذریعے آخرت کی نجات حاصل کر سکتا ہے تو پھر ہم شروع سے جن کی گھٹیوں میں ولایت ہے تو ہماری صبح اس بات سے نہیں ہونی چاہیے لنبشر انفسنا بأن قد طہرنا بولایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب یہاں پر وہ تمام معانی جو ذکرن کثیرہ کے ساتھ جڑے ہیں. پوچھا گیا مولا سے، کل میں نے یہاں پر مجلس ختم کی تھی تو مولا سے پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے کہ ذکرن کثیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو ما ھذا الذکر، یہاں پر بات ختم ہوئی تھی. تو آپ نے کہا ذکر تسبیح ہے فاطمہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا لائٹ لیا ہے، پتہ ہے ہم نے ویلیو ہی نہیں کیا کہ ہماری صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی زبان مبارک سے ہمیں فرما کیا رہی ہیں، دے کیا رہی ہیں. اور اس کائنات میں رسول اللہ سے بڑی دینے والی ہستی کوئی اور ہے اختیارات کے حساب سے؟ تو اگر اللہ رب العالمین خوش کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آواز آتی ہے انا اعطیناک الکوثر، اور وہ کوثر سے جو 3 نقطے ہیں نا، کبھی وقت ملا زندگی میں تو نقطوں کا فلسفہ بھی آپ کو سمجھایا جائے گا. اور جتنے بھی حروف الفابیٹکس حروف تہجی میں ہیں جو کثرت سے 3 نقطوں والی سے استعمال ہوتی ہے وہ یہی سے ہے جو کثرت کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی برکات جہاں بیٹھی ہیں، رحمتیں جہاں بیٹھی ہیں. کثرت کا مطلب یہ ہے یعنی جہاں پر انلیمیٹڈ برکات کا سلسلہ ہو، انلیمیٹڈ رحمتوں کا سلسلہ ہو، نعمتوں کا سلسلہ ہو، درگزر کرنے کا سلسلہ، عطاؤں کا سلسلہ، فضائل کا سلسلہ، علوم کا سلسلہ، نور کا سلسلہ، بخشش کا سلسلہ اور زندگیوں کا سلسلہ، بخششوں کا سلسلہ، نجات کا سلسلہ، محبتوں کا سلسلہ، مودتوں کا سلسلہ انلیمیٹڈ ہے. اور یہی سے پھر میں نے کہا کوئی اگر آگے موقع آیا تو اس سے کے اوپر آگے جا کے بات کریں گے، مگر وہ کثرت اس تسبیح کے ذریعے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولا امام صادق علیہ السلام اور من بات علی تسبیح فاطمہ زہرا، من بات، کسی نے اگر اپنی زبان کو، اپنے گفتگو کو، اپنے وجود کو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہمیشہ منور رکھا، معطر رکھا، تو کیا ہوگا؟
اس کی ایک آئی ڈی بن جائے گی, آئیڈینٹی بن جائے گی. یہ مولا فرما رہے ہیں. جیسے ہم نے انہی ایام فاطمیہ میں آپ کو بہت ساری اور آئیڈینٹیز کے ساتھ, جس میں محسن کی آئیڈینٹی ہے, محسنین کی آئیڈینٹی ہے, احسان والوں کی, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت سب سے زیادہ, اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ محسنین کے پاس چلے جائیں, وہاں رحمت بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آ جائے گی, وہاں برکتیں آپ کو نظر آ جائیں گی. تو رحمت محسنین کے ساتھ جڑی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس ولایت فاطمی کے ذریعے ولایت علوی تک پہنچے اور عشق اور عزاداری میں جناب محسن کے نقش قدم پر محسن فدا ہو کر روحانی طور پر, معنوی طور پر محسنین میں آئیں. تو پھر ہمارے گھروں میں رحمت نہ ہو, ہمارے بچوں پر رحمت نہ ہو. سائنس بھی دیکھ رہے ہیں. تو محسنین آئیڈینٹی, اس کے بعد وہ آئیڈینٹی اسی ایام فاطمیہ میں جسے ہم نے پہچانا ہے کہ وجود مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہمارے لیے تقسیم ہوتی ہے اگر ہم کوشش کریں آگے جانے کی, ایک سٹیپ اور آگے بڑھنے کی. تو وہ کون سی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کانا, ہو جاتا ہے. یہ کانا وما یکون, کن فیکون والا کانا ہے. کانا من الذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ جملے میرے امام کے ہیں, وہ امام جو خدا کے علوم کے حجتیں ہیں, حجت حق ہیں, جو کہتے ہیں تو اختیارات, قدرت, تدبیر سب آپ کو ودیت کیا گیا, آپ کو اس امامت کے حسن میں یہ ساری چیزیں رب العالمین سے عطا ہوئی ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ کانا من الذاکرین, ہمارا نام ذاکرین, اللہ کے ذاکرین میں آ جاتا ہے. دیکھیں تسبیح بی بی پاک کی ہے, جڑی بی بی پاک کے نام سے ہے, لیکن وہ ذکر جو اللہ کا ہے جڑا سیدہ پاک کے نام سے ہے, اور اس ذکر کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کی برکات ہم پر ظاہر ہونے کے لیے اگر ہم نے اللہ کے ذاکرین بننا ہے تو اس تسبیح فاطمہ زہرا کے ذریعے ہونا شرط ہے. اللہ اکبر. ذاکرین اللہ. پھر خالی ذاکرین نہیں ہوئیں گے, قیامت کے دن لسٹیں بنی ہوگی کہ کون زیادہ نمازی, کون زیادہ جو ہے پرہیزگار. تو مولا پاک نے فرمایا کہ کان من الذاکرین للہ, وہ پھر اللہ کا للہیت والے ذاکرین میں ان کا شمار ہوگا. کیسے؟ تو اگر میں اور آپ ہم لوگ للہیت کے ساتھ ذاکرین, اور اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا عمل بھی کثرت میں چلا جائے, کثیرن و ذاکرات, خواتین اور مرد دونوں لوگ ذاکرین و ذاکرات کثرت کے ساتھ اگر ہمارے ذکر کو جو ہے وہ, کثرت سے ذکر کون سا ہوتا ہے؟ جو دو طرح کی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کے ثواب قیامت تک جاری رہتے ہیں, اس کو کثرت کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ کثرت وجود فاطمہ زہرا سے جو ہمیں نصیب ہوتی ہے اگر ہم خلوص سے کر رہے ہیں, تو بعض ذکر ان کی افیکشنز اور ذکر جو ہم نے کیا ہوتا ہے جس کا ثواب ہمارے اعمال میں ہوتا ہے, ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ مٹ جاتا ہے. ہمارے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو یہ والا جو کان من الذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات, جو کثرت بی بی پاک کے وجود سے جڑی ہے, جو عشق, جو محبت, جو علم, اس تسبیح میں اتنی پاور ہے, اتنی پاور ہے. کل اس کی ایک پاور وجود امیر المؤمنین کے ذریعے میں نے آپ کو بتائی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر مولا یہ متقیان شیر خدا جیسے امام اس تسبیح کو کبھی جنگ میں بھی تلوار ہاتھ میں لے کر بھی فراموش نہیں کرتے, تو پھر اس ذکر کی کثرت کا کیا عالم ہوگا. پھر باقی میں اور آپ کدھر چلے جاتے ہیں, ہمارے لیے یہ کتنا اہم ہو جاتا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کا صرف یہاں مرحلہ ختم نہیں ہوتا, کثرت میں ہمارے وجود میں وہ پائیداری, وہ لافانی ہونا, یعنی
लिखा गया अगर इश्क फातिमा में और तस्बीह फातिमा के साथ जो हमारी इबादत है, जो हमारा जिक्र जुड़ा है, और यही एक तस्बीह जैसे मैं जिसको कंटिन्यूसली मैंने कल बताया, यही हमारे वजूद के अंदर वो हिसार पैदा कर देता है, वो ताकत पैदा कर देता है, वो इल्म तक़वा आ जाता है कि फिर हमारे किए हुए अमाल गुनाहों से मिटते नहीं हैं, कायम रहते हैं। और फिर उनकी कंटिन्यूएशन, वो ऐसा बैंक अकाउंट खुल जाता है हमारा, ऐसा इबादतों का अकाउंट खुलता है, ऐसा जिक्र का अकाउंट खुल जाता है, जिस अकाउंट की जो पूरी जिम्मेदारी है वो अहले बैत अतहार है, और मवद्दत के नाम पर वो अकाउंट है क़यामत तक, और उसके बाद भी वो जारी और सारी रहता है, जैसे मैंने कल मिसाल दी थी। ये वाला अकाउंट मवद्दत का है, इसके अंदर जिक्र और कसरत उस तस्बीह वजूद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है। और फिर दुनिया में जितनी इबादतें हैं, ना सिर्फ ये कि ये हमारी आइडेंटिटी बनाकर हमें क़यामत में दूसरों की फहरिस्त में, ऐसी फहरिस्त में ले जाते हैं जहाँ पर के खुदा फ़ख्र करता है उनके ज़िक्र के करने के ऊपर, उस मोहब्बत और मवद्दत में। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितनी भी इबादतें अबूदियत में अल्लाह के लिए की जाती हैं, यानी जो भी इबादत अल्लाह की बारगाह में की जाती है, वो नमाज हो, नवाज़ शब हो, अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, मौला फरमाते हैं मा उबिदल्लाहु बिशैइन मिनत तहमीद अफजलु, यानी अल्लाह की हम्द करने में, अबूदियत में इससे ज्यादा कोई इबादत अफजल नहीं है। अल्लाहु अकबर, आसानियां कितनी दी हैं हमें। मा उबिदल्लाहु बिशैइन मिन तहमीद अफजलु मिन तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इस तस्बीह से बढ़कर अल्लाह की बारगाह में इबादत और अबूदियत के लिए कोई अफजल तरीका और नहीं है, और जरिया नहीं है। कैसे? वलो काना शैउन अफजलु मिन्हु, अगर इससे ज्यादा कोई अफजल इबादत होती, इस जमीन पर कोई और अफजल चीज होती, इससे ग्रेटेस्ट कोई एक्शन होता, इससे ग्रेटेस्ट कोई जिक्र होता, इससे ग्रेटेस्ट कोई तहमीद होती, तमजीद होती, तस्बीह होती, लन्नहला रसूलुल्लाह, तो फिर जो शिद्दत खुशी से, सुरूर से जो रसूलुल्लाह ने गिफ्ट की है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, वो कोई और चीज़ होती। यानी इससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गिफ्ट किया रसूलुल्लाह को, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और जब वो कसरत, वजूद कसरत में रसूलुल्लाह के पास आती है, तो खुद उस तोहफे को हबीबतुल हबीबुल मुस्तफ़ा, हबीब अल्लाह, हबीबत हबीब अल्लाह, यानी अल्लाह के महबूब की महबूब, तो उस गिफ्ट के अंदर, उस कौसर में, कौसर के जरिए खुद वजूद फातिमा ज़हरा को, जो इस पूरी कायनात के नूर अव्वल, इल्म अव्वल, इश्क अव्वल, अक्ल अव्वल, खल्क अव्वल, खुल्क अव्वल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा अफजल तरीन तहमीद है, तमजीद है, तस्बीह है, इबादत है, अबूदियत है, वो ये जिक्र है जो आप सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देते हैं। ये दलील देते हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम। इन सारी रेफरेंस का जिक्र है फलाहुस्साइल व नजाहुल मसाइल सफ़ा नंबर 280, मआनी अल अखबार अन्नस सफ़ा नंबर 193, वसाइल शिए जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 447। अब ये रब्बुल आलमीन, इससे बेहतर कोई चीज़ होती तो वो अता होती। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अव्वल ज़मानों से लेकर आज तक, आगे तक, क़यामत तक जितनी इबादत की गई है, वो इबादत जो बेहतरीन अल्लाह की बारगाह में करार हुई है, इस तस्बीह के अलावा नहीं है। अल्लाहु अकबर। यानी मैं आपको कैसे समझाऊं कि बेहतरीन इबादत जिससे अल्लाह की तस्बीह आज तक हुई है, या बेहतरीन तस्बीह जिससे अल्लाह की इबादत की गई है, बंदगी की गई है, इससे बढ़कर कोई नहीं है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। अमली तौर पर जो
पैगंबर ने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता की है। फिर कहा समिअत अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी इमाम जाफर सादिक यक़ूल तस्बीह फातिमा फ़ी कुल्ल यौमिन फ़ी दुबुरिन कुल्ल सलातिन अहब्बु इलैया मिन सलातिन अल्फ रकअतिन फ़ी कुल्ल यौमिन। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेहतरीन वक्त, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जब तमाम दरवाजे रहमत के खुल जाते हैं, जब तमाम चाबियां खैर की आपके हाथ में आ जाती हैं, जब अनलिमिटेड बरकतों का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है। वो कौन सा वक्त है? जो अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। अल्लाह से मुलाकात का वक्त कौन सा है? फजर का, ज़ोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का। खुदा ने आपके साथ अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक की है। आपको ज़रूरत नहीं है टेलीफोन करके जीपी की तरह, डॉक्टर की तरह कि वहाँ अपॉइंटमेंट ले। आपके अपॉइंटमेंट्स जब से आप दुनिया में आए बुकड हैं। और फिर क्या, जब अल्लाह के साथ अपॉइंटमेंट के लिए आप आए, हाजिर हो, हाजिरी दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अनलिमिटेड सवाब हासिल करने के लिए, रहमतों के तमाम दरवाजे खुलने के लिए, आपके हाथ में कामयाबी की चाबी आने के लिए, बीमारियां दूर होने के लिए, बदबख्ती दूर होने के लिए, शकावत दूर होने के लिए, आसेब दूर होने के लिए, बेबरकती दूर होने के लिए, रिज़्क़ का दरवाज़ा खुलने के लिए, इल्म का दरवाज़ा खुलने के लिए, मारिफत का दरवाज़ा खुलने के लिए, कुर्ब खुदाबंदी के लिए, कुर्ब मासूमीन के लिए, कुर्ब अहले बैत अतहार के लिए, करबला के लिए, हुसैनियत के लिए, इश्क के लिए, शुजाअत के लिए, मस्जिद के लिए, मिंबर के लिए, वजूद के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, बहिश्त के लिए, जन्नत के लिए, उनके साथ महशूर होने के लिए अल्लाह की बारगाह में फकत वो जिसने नमाज के बाद इस तस्बीह को उसी तरतीब से अल्लाह अकबर कहकर अंजाम दिया, वो इन सारी रहमतों और बरकतों में दाखिल हो जाएगा। ये कोई भी जुमला मेरा नहीं है, ये मासूमीन अलैहिस्सलाम के जुमले हैं। कितने हज़ार, और अल्लाह को पसंद है ये एक तस्बीह 1000 रकत पढ़ने से। 1000 रकत आप पढ़ें तो उससे बेहतर है, यानी कहाँ आप इतने रुकू सुजूद क़याम करेंगे। गोया वजूद मुक़द्दस फातिमा ज़हरा की नीयत के साथ जो तस्बीह जुड़ी है वो कितनी बार रुकू सुजूद में आपको ले जाती है। आप 1000 रकत पढ़ेंगे तो 1000 अलहम्द पढ़ेंगे। 1000 अलहम्द में जाएंगे तो जिसने 7 दफ़ा अलहम्द पढ़ी उसने बलाओं को अपने से दूर कर लिया, जिसने 40 दफ़ा पढ़ी उसने नहुस्तों से दूर कर लिया, जिसने 70 दफ़ा पढ़ी उसने मुर्दे को जगा दिया। तो अगर आप 1000 अलहम्द का सवाब लेंगे, अब सवाबात का जिक्र करेंगे तो ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें उसका सवाब है। देखिए अलहम्द पढ़ने का सवाब है, उसके फ़ज़ाइल को जाकर देखिए। जितने अलहम्द पढ़ने का एक मरतबा सवाब है कि गोया आपने एक कुरान ख़त्म किया। तवज्जो है आपकी, आप समंदर में जाते जाएंगे और जितना डीप डाउन जाएंगे उतनी फ़ज़ाइल खुलेंगे। एक अलहम्द आपने पढ़ी तो आपको क्या कहा जाता है कि आपने पूरी आसमानी कुतुब की तिलावत कर ली, आपने पूरे कुरान की तिलावत कर ली, आपने सहीफ़ा इब्राहीम को पढ़ लिया, सहीफ़ा मूसा को पढ़ लिया, तौरात को पढ़ लिया, इंजील को पढ़ लिया, ज़बूर को पढ़ लिया, कुरान पूरा पढ़ लिया। एक अलहम्द पढ़ी। एक अलहम्द में अगर तमाम कुतुब आसमानी, सहीफ़ा अंबिया, सहीफ़ा इब्राहीम और तमाम नबियों के सहीफ़े तिलावत हो गए, एक अलहम्द पढ़ने से पूरा कुरान तिलावत हो गया, तो जहां पर 1000 अलहम्द का सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह अकबर। नीचे और समंदर है इसके, चलते जाएंगे तो एक एक लफ्ज़ की अहमियत है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहने से क्या होता है, मालिक यौमिद्दीन क्या कहने से क्या होता है। तो गोया आप एक तस्बीह के अंदर 1000 अलहम्द, उसके फ़ज़ाइल, उसकी बरक़ात, उसके समंदर, उसके लफ्ज़ों की तासीरें छुपी हैं। 500 मरतबा सूरह क़द्र, जिसने एक मरतबा सूरह क़द्र पढ़ी उसके ऊपर 1000 रहमतों, 1000 हसनात लिखे जाते हैं। इमामत का सूरा, विलायत का सूरा, मोहब्बत का सूरा, अल्लाह से क़ुर्ब का सूरा, कबूलियत का सूरा, मतलब आप सूरह क़द्र की जितनी भी फ़ज़ाइल हैं उसको ले लें तो 500 में वो कितने आ गए। 500 दफ़ा सूरह इखलास का सवाब, 500 मरतबा तशहुद, एक दफ़ा जिसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा खालिसीन की तरह, वो बहिश्त के दरवाजे पर खड़ा है। अल्लाह अकबर। ये जनाब फातिमा ज़हरा अपनी इस तस्बीह में, यानी अव्वल ज़माने से लेके आज तक इसी में सारी चीज़ें पोशीदा हैं। तो सोचिए कि अब कंप्यूटर ऐजाद हुआ, अब दुनिया आई और डॉट में आपको पूरा नेट मिला और एक वेबसाइट मिली, वो भी मखसूस एक वेबसाइट, किसी एक टॉपिक पे, एक एक्सपर्ट पे। आप जाइए देखिए, मैं समझती हूँ पूरा ये वाली कायनात नहीं, पूरे आलम जहाँ जमा हो जाएं, 18,000 आलम, 70,000 आलम, हर ज़माने, हर नबी का ज़माना, हर इमाम का, जितना पीछे चले जाएं,
तमाम चीजें, तमाम अवालम की इबादतें, जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसे कंप्यूटर और एक लैपटॉप या एक डॉट में सेव है, इस पूरे जमाने की अव्वलीन और आखिरीन और क़यामत तक की तमाम इबादतें तस्बीह फातिमा ज़हरा में लॉक्ड हैं, महफूज हैं। ये सीक्रेट है इस कायनात का। अल्लाहु अकबर, सलावत पढ़ लीजिए। माजरत, वक्त नहीं है। हर एक बयान के ऊपर हदीस है। इमाम बाकर फरमाते हैं हमारे वजूद की तहारत इससे जुड़ी है, दफ़ शैतान इससे जुड़ा है, गुफ़रान। अब हर एक जो जुमले में बोल रही हर एक में हदीस है, वक्त नहीं है तो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। उसके बाद कहा बेहतरीन हिर्ज़ है। हिर्ज़ जैसे हम लोग बहुत सारे तावीज़ पहनते हैं, तो आप सुबह और शाम हर नमाज के बाद इस हिर्ज़ को पढ़ें, अपना हिसार करें, अपने बच्चों को देखकर उस तकबीर और सुब्हानल्लाह और उसके साए में अल्हम्दुलिल्लाह और आयतुल कुर्सी, इसके साए में आप इस चीज़ को देते हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह एक मरतबा कहना, जो तरीका अहले बैत अत्हार ने बताया। हिर्ज़ है, महफूज करता है बहुत सारे बलाओं से और शर से, इंसानों के शर से भी, जितना भी नुकसान हो उससे बचाने के लिए। हाशमी ख़ानदान के कुछ अफराद, 2 मिनट में अगर मैं इसको बयान कर सकूं, नबी पाक के पास आए और आकर कहा यमन और शाम की तरफ उसको तिजारत के सामान को लेके जाना, हमेशा रास्ते में डाकू बैठते हैं, तो क्या करें, कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे हम अपने सामान को बाहिफाजत तिजारत को लेकर जा सकें और वापस आ सकें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तस्बीह फातिमा ज़हरा की ताकीद कर दी। वो लिखते हैं दोनों अफराद के, ख़ानदान बनी हाशिम के दोनों अफराद ख़ानदान रसूल अल्लाह से, कि हम लोग अपना माल असबाब लेकर निकले। वो ख़ास मकाम जहाँ पर डाकू या लुटेरे या चोर जो आकर लूटते थे, हमें रसूलुल्लाह ने कहा आप कहीं भी सड़क पे किसी भी जगह पर जब आपने रात होगी, आराम करना होगा, आप इस हिसार को करके इस दुआ को पढ़ के बैठ जाइएगा, कोई दुनिया की ताकत आपको जो है नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो कहते हैं कि हमने उसी बात पर अमल किया जो रसूलुल्लाह ने हमें फरमाया, और तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लेकर के उसको पढ़ के दोनों ने रात आई जहाँ पर आराम किया। अब जो प्लान टीम थी चोरों की, उन्होंने अपने नौकर को पहले भेजा जिनका काम ही यही था, उन्हें कहा जाकर देखो कि कहाँ मतलब क़याम किया है, कहाँ कहाँ चीज़ें हैं, तो उसको हमारी टीम फिर बाद में आएगी पूरे लोग, तो हम वहाँ सामान वगैरह लूट लेंगे। वो नौकर जाकर देखता है, सारे ढूंढता है, उसको कोई चीज़ ना, जहाँ पर वो लोग सोए हुए थे ना, आराम कर रहे थे, वहाँ पर 2 दीवारें थी, 2 वॉल्स। वो जितना ढूंढता है उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ना लोग नज़र आते ना इंसान। वापस आ जाता है थक हार कर, उनको आकर बचाता है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लोगों ने इसी राह में इसी जगह पर कहीं काम किया, तुम आगे पीछे। जब वो सारे इकट्ठे होकर देखने के लिए आते हैं तो उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। सुबह होती है तो उनको लगता है कि कुछ है, कोई चीज़ डिफरेंट है जो पहले नहीं थी, अब अलग है। तिजारत तो पहले भी होती थी लेकिन तस्बीह के साथ नहीं, हिर्ज़ के साथ नहीं। वो आकर पूछते हैं अच्छा आप रात कहाँ थे, माशाल्लाह। सुबह के टाइम वो लोगों को अच्छी तरह मिलते थे, पहले टो लगाते थे कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से, रात को लूटते थे। तो वो कहने लगे कि हम तो यहाँ सोए हुए थे, यहाँ हमारा सारे वसाइल पड़े थे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो अलग है, ऐसा नहीं, हम तो आप देखते रहे हैं। उन्होंने कहा आप असल बात बताइए, असल जो है रीज़न बताइए कि हुआ क्या, किया क्या उन्होंने। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा इस दफ़ा चलते हुए हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िक्र को, इस तस्बीह को, इस तस्बीह को जो है वो इनायत फरमाया, और हम इस तस्बीह, और कहा कि इस तस्बीह को पढ़कर आराम से आप बेफिक्र हो जाएं। और हमने ये अमल किया। और जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आपने क्या देखा, उन्होंने कहा हमने रात को देखा कि यहाँ पर सिर्फ 2 दीवारें खड़ी हैं। जो जिक्र दुश्मन की आंखों के आगे दीवार खड़ी कर दे, उसे जिक्र तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। और कहते हैं उस ट्रेड के रूट में
اس چکر میں سب سے زیادہ ان کو تجارت کا منافع ہوا. اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف لوٹنے والوں سے انسان بچ جاتا ہے اپنی زندگی سے, نہ صرف چیٹ کرنے والوں سے. ہاں ہمیں بڑے دھوکے باز لوگ ملے, ہاں ہمیں بہت چیٹر فرینڈز ملے. آپ ذرا فرینڈشپ ادھر تسبیح کے ساتھ مکمل کریں, انشاءاللہ آپ کو کوئی چیٹ نہیں کرے گا. خداوند متعالی ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے. تو جو وجود اس کائنات کے اندر ہمیں نہ صرف اس تسبیح کے ساتھ بلکہ اس تسبیح کے ساتھ آخرت میں بھی اس مقام پر ہماری جو ہے ملاقات ہے, جہاں پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود فرماتی ہیں انا شفیع المشفع, انا خاتون یوم القیامت, انا شفیع المشفع. اور پھر کہتے ہیں کہ جب سب ندا ہوگی کہ وجود مقدس فاطمہ زہرا یا ایھا المحبون تعلقوا باحجاب مرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, آگے حدیث کو مکمل کیا گیا ہے فلا یبقى محب لفاطمہ, یعنی اس طرح چادر کی تاریں پھیل جائیں گی کہ کوئی محب, یہاں محسنین الگ, ذاکرین الگ, عزادار الگ, یہاں آخری درجے کی محبت ہے. کوئی محب ایسا نہیں ہوگا جو اس تارے چادر فاطمہ زہرا سے جڑنا چاہے. تو کہتے ہیں وہاں پر بی بی پاک ایک مرتبہ کہیں گی آ کر, پروردگارا میں نے بچپن میں اپنے بچوں کو چھوڑ دی, مطلب تیری بارگاہ میں آ گئی تھی. پروردگارا چھوٹے چھوٹے تھے میرے بچے جب میں نے اس دنیا کو خیر بات کہا, اور میں نے اپنے بچوں کو جی بھر کے دیکھا نہیں. میں نے اپنے حسن کی جوانی نہیں دیکھی, میں نے اپنے حسین کی جوانی نہیں دیکھی. آج قیامت کے دن میں چاہتی ہوں میں اپنے حسین کو دیکھوں, میں اپنے حسن کو دیکھوں. کہتے ہیں کہ پردے ہٹیں گے اور اسی طرح جیسے امام حسین کا بے سر جسم ہے, محشر کے دن دور سے ایک بے سر جسم کی طرح ایک ہیولا ایسے چلتا ہوا نظر آئے گا, تو جناب فاطمہ زہرا کی چیخ اہل محشر میں بلند ہو جائے گی. کہتے ہیں اس چیخ سے زمین و آسمان پر گریا شروع ہو جائے گا. واہ حسین غریب, ماں کی صدا آئے گی. کہتے ہیں ایک مرتبہ میدان حشر عزائے فاطمہ زہرا ودائے سید الشہداء سے جو ہے وہ اتنی آوازیں غریب کی اور شہید کی بلند ہو جائے گی. اسی طرح جیسے میدان حشر میں صدائیں بلند ہوگی, آئیے آج اس زمین پر اس صدا کو بلند کرتے ہیں کہ جس گھر میں آغا انصاریان لکھتے ہیں کہ فاطمہ علی کے گھر کا وہ منظر عجیب تھا, سارا مدینہ سو رہا تھا, مدینے میں خاموشی اور تاریکی تھی, مگر علی علیہ السلام کے گھر کا منظر عجیب تھا.